بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویسے تو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان پر کوئی لگ بھگ 180 کے قریب کیسز ہیں، کوئی کہتے ہیں 200 کے قریب کیسز ہیں، اور ان میں سے کئی کیسز میں عمران خان صاحب بری بھی ہو رہے ہیں، کچھ میں ہو چکے ہیں، کچھ میں ایسا معاملہ نظر آ رہا ہے کہ شاید بری ہو جائیں گے۔ ان میں خاص طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ توڑ پھوڑ کے، لانگ مارچ کے، دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں ان میں عمران خان صاحب بری ہو رہے ہیں۔ لیکن جتنے بھی کیسز باقی ہیں وہ سب کے سب کوشش ہو رہی ہے کہ جی سارے جیل میں ہی چلیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اور شاید دنیا میں بھی ہم نے انوکھا ہی معاملہ دیکھا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے اور اس کے خلاف جتنے بھی کیسز چلانے وہ سب جیل میں لگیں گے، عدالتیں جیل جائیں گی۔ یعنی ویسے تو یہ ہوتا ہے کہ جیل میں تو رکھا جاتا ہے سزا کے لیے، یا جب تک کوئی انڈر ٹرائل ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بھاگ سکتا ہے، یا عدالت سمجھتی ہے کہ اس کو انڈر کسٹڈی رکھنا چاہیے، جوڈیشل اس کو کسٹڈی میں ہونا چاہیے، یا پولیس کسٹڈی میں بھی ہوتے ہیں، تو اس کو پھر وہ جیل میں رکھا جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ جب عدالت لگنی ہوتی ہے تو پھر ملزم کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہاں عدالتیں پیش ہو رہی ہیں جیل میں۔ اب اس حوالے سے ایک بڑی خبر آئی ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب کے پروڈکشن آرڈر کی۔ یعنی آپ نے دیکھا، چاہے سائفر کا مقدمہ ہو، چاہے توشہ خانہ کا کیس ہو، چاہے القادر ٹرسٹ کیس ہو، عدت کا معاملہ تک، وہ سارے کے سارے جیل کے اندر جناب ٹرائل ہوئے ہیں، جیل کے اندر عمران خان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ کوئی بھی مقدمہ ہے وہ جیل کے اندر ہی عدالت جائے گی، عدالت جیل کے اندر لگے گی، جیلر جو ہے وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوگا۔ اور اب اڈیالہ جیل کو یہ کہا جا رہا ہے وہ تو عدالت بن چکی ہے، جیل نہیں رہی۔ تو یہ بالکل ایک جو نظام انصاف ہے اس کا ایک طرح سے مذاق بھی ہے، اور یہی بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جی سیکورٹی کے بڑے مسائل ہیں، سیکورٹی کے بڑے مسائل ہیں، جبکہ الحمدللہ آج 23 مارچ کو پریڈ بھی ہوئی ہے، الحمدللہ بڑے ڈگنیٹریز وہاں پر تھے، بڑی اہم شخصیات تھیں، وی آئی پیز تھے۔ تو اللہ کا بڑا خاص فضل و کرم ہے کہ بڑی خوش اسلوبی سے اور بغیر کسی اس طرح کے واقعے کے سارا معاملہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور بڑی زبردست پریڈ ہوئی ہے۔ تو یہ بات تو ہم نے دیکھا کہ بھی حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے بھی کی کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کتنا امن و امان کا مسئلہ ہے، فلاں ہے، تو یہ صرف کہ عمران خان کی ملاقات نہیں کروا سکتے۔ جو لوگ جاتے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے، ان کی ملاقات نہیں ہو سکتی کہ جی امن و امان کا مسئلہ ہے، بڑے خطرات ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ سب کچھ آپ دیکھیے کہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو وی آئی پی پروٹوکول دے کر وہ اپنی ذاتی جگہوں پر، جن کو ڈائری میں پیپر مل، رمضان شوگر مل، 23 مارچ کو پریڈ میں نہیں گئے، وہاں پر چلے گئے، اور ان کو اتنی سیکورٹی دی جا سکتی ہے، لیکن عمران خان کو سیکورٹی نہیں مہیا کی جا سکتی۔ اور یہ وہی حدیبیہ پیپر مل ہے جہاں سے کہتے ہیں جی ہمارا تو تعلق ہی کوئی نہیں، یا وہ جس پر ساری منی لانڈرنگ پکڑی گئی تھی اس پر اسحاق ڈار صاحب کا بیان موجود تھا، اور پھر وہ کیس کس طرح سے ختم ہوا، اور جسٹس قاضی فیصل صاحب نے فیصلہ دیا تھا کہ وہ اب ٹائم بارڈ، یعنی وقت گزر گیا ہے، تو اس ٹیکنیکل بنیاد پر پھر کہ جی اتنا عرصہ اس کیس کو نہیں چلایا گیا تو لہٰذا یہ کیس نہیں کھل سکتا، ورنہ سارے بیانات ایک ایک چیز اس میں موجود تھی۔ وہی حدیبیہ پیپر مل جو ہے وہاں پر میاں نواز شریف صاحب دورہ کرتے ہیں، رمضان شوگر مل جس سے کہتے ہیں جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں میاں صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب جن محلات میں باہر جا کے رہتے ہیں ان سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ یہی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح ان فیکٹریوں سے، اور اب جن کو 4 چاند لگیں گے ظاہر ہے، جہاں نواز شریف صاحب دورہ کرائیں گے تو وہ دیکھیں پھلے پھولیں گی، جو بدترین دور میں بھی کام کرتی رہی ہیں، تو اب تو حکومت آ گئی ہے تو اب تو اور پھلے پھولیں گی، وہاں پر وہ جا کر دورے کرتے ہیں، تو ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو عدالت میں بھی پیش نہیں کیا جا سکتا، اب اندازہ لگائے۔ لیکن اب معاملہ ذرا گڑبڑ ہو گیا ہے حکومت کے لیے، پی ڈی ایم 2 کے لیے بڑا خطرناک ہو گیا ہے۔ اب ساری حکومت کا کام یہ ہوگا کہ اس معاملے سے کیسے نمٹنا ہے، کوئی اور کام نہیں، کوئی اور فوکس نہیں۔ پی ڈی ایم 2 نے اب صرف اور صرف یہ کام کرنا ہے کہ جی عمران خان کسی طرح سے باہر نہ آ جائے، کیونکہ خبر یہ آئی ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ عمران خان کو پیش کیا جائے عدالت میں۔ پروڈکشن آرڈر کی خبر ہے، پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے، اور یہ عمران خان صاحب کے وکلاء یہ چاہتے تھے کہ جی عمران خان کے پروڈکشن آرڈر ہوں، یعنی عدالت میں وہ پیش ہوں۔ اب یہ حکومت کے لیے درد سر ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسی لیے اتنی بڑی خبر بنی ہوئی ہے کہ چینلز پر بھی چل رہی ہے، ورنہ کیسز تو بہت زیادہ ہیں، اور کہ جی کارروائی چل رہی ہے اور بس اور کیا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اب یہ ARY سے لے کر تمام چینلز نے اس خبر کو شیئر کیا ہے کہ جی پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے، عمران خان کو اب عدالت میں پیش کرنا پڑے گا۔ اور شاہ محمود قریشی کو بھی یہ سنیے گا۔ پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور دیگر کے خلاف توڑ پھوڑ کے کیس میں سول جج مرید عباس نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ پی ٹی آئی وکلا سردار محمد مصروف، نعیم حیدر پنجوتھا اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود اور دیگر کے خلاف توڑ پھوڑ کیس کی سماعت 20 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ اب اس میں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروڈکشن آرڈر جو ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے حکومت کے لیے کہ جی اس کا مطلب ہے کہ ہم جیل سے باہر نکالیں گے عمران خان کو، اور کوئی عمران خان کو کوئی رہا نہیں کرنا پروڈکشن آرڈر میں، صرف عدالت پیش کرنا ہے۔ اب یہ حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں سب سے بڑا مسئلہ۔ اس کی میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں
پہلی دفعہ شاید ہوا ہوگا کہ حکومت بائیکاٹ کر کے جا رہی ہے اجلاس کا. حکومت کی پارٹی نے، نون لیگ اور اس کے اتحادیوں نے، حمایتیوں نے بائیکاٹ کیا پنجاب اسمبلی میں. کیوں؟ کہ جی عمران خان کی تصویر کیوں ہے پنجاب اسمبلی میں موجود، عمران خان کی تصویر کیوں لے کر آئے ہیں. جس کی تصویر کا اتنا خوف ہوگا تو اس کو خود جیل سے باہر آنے دیں گے وہ؟ آپ سوچیں ذرا. اچھا پھر یہ کہ جی کٹ نہیں ہو سکتی، پی ٹی وی پر کسی چینل پر کٹ نہ ہو جائے، اس کا فریم اس طرح سے بنانا ہے. قومی اسمبلی میں یہ ہوا جب عمر ایوب تقریر کر رہے تھے تو عمران خان کی جب وہ بینر لے آئے تو انہوں نے عمر ایوب کی تقریر دکھانا بند کر دی، اور عمر ایوب نے کہا کہ جی یہ دیکھیں پی ٹی وی پر سب کی تقریر دکھائی جا رہی ہے، ہماری دکھائی جا رہی ہے، پھر اس اینگل سے دکھائے گی کہ عمران خان کی تصویر نہ آئے. پھر وہ کلوز کر دیا فریم، پھر وہ یعنی صرف چہرہ دکھائیں، اس حد تک نہ آئے کہ جی عمران خان کی تصویر آ جائے. تصویر کا خوف ہے. آپ اس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طریقے سے بھی کہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا وجود جو ہے، عمران خان کا وجود، یہ سارا مسئلہ ہے. آپ دیکھیے کتنی خوفناک بات ہے. اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے نا اس کی تصویر، اس کی آواز، اس کی ویڈیو کچھ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے وجود کے، اور یہ مسلسل اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، بڑے عرصے کے بعد انہوں نے اب خاموشی توڑی ہے اور وہ اب آ رہے ہیں چینلز پر آ کر مسلسل یہ بات کر رہے ہیں جی عمران خان کا وجود جب تک ہے معاملات نہیں ٹھیک ہو سکتے. اس کا وجود جو ہے سارا ادب استحکام، اس کا وجود، اب اس کے وجود سے مسئلہ، یعنی پارٹی اس کی توڑ دی، سارا کچھ کر دیا، ان کو آنے نہیں دیا، سارا کچھ ہو رہا ہے، جیل میں ہے، الیکشن نہیں لڑ سکتا، نائل کر دیا، اور آپ سیاسی طور پر کسی کو اس سے زیادہ کارنر کر ہی نہیں سکتے. لیکن اب اس کے وجود سے بھی مسئلہ ہے، اس کی تصویر سے مسئلہ ہے، اس کی ویڈیو سے مسئلہ ہے، اس کے بیان سے مسئلہ ہے، اس کے وجود سے مسئلہ ہے. قاتلانہ حملہ ہو چکا پھر بھی اس کے وجود سے مسئلہ ہے. تو اسی لیے اب وہ کسی نے کہا کہ یہ بات ثابت ہوتی ہے، عمران خان نے کہا کہ جی اب یہ بوٹوں کے سہارے یا یہ اگر چھوڑتے ہیں تو یہ ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسئلہ بن گیا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو گئی ہے. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے ہم تو بڑے مسئلے میں پھنس گئے ہیں، اور عمران خان کا وجود جو ہے ہمارے لیے مسئلہ بن گیا ہے، یہ پوری سیاست کے لیے مسئلہ بن گیا ہے. تو اس کی یہ کس طرح سے آنے دیں گے؟ کوئی ویڈیو، کوئی تصویر، پروڈکشن آرڈر کا مطلب ہے عدالت جائیں گے، رستے میں کوئی ویڈیو ہوگی، وہاں وکلا ہوں گے، وہاں اوپن کورٹ ہوگی، اور وہاں کوئی ویڈیو بن جائے، کچھ ایسا ہو جائے، پھر صحافیوں کو روکنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ایک الگ مسئلہ. بھائی جس کی تصویر سے اتنا خطرہ ہے کہ اٹک جیل سے جب اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا تو بختر بند گاڑی میں ایک بلر دھندلی تصویر آ گئی تھی، مسئلہ بن گیا تھا. جیل کے اندر کی ایک تصویر آ گئی، اور یہ الیکشن سے پہلے 8 فروری سے پہلے ایک دن پہلے تو کہا گیا کہ جو میاں نواز شریف کو لکھا گیا تھا، میاں نواز شریف وزیر اعظم، اخبارات میں اشتہار دیے گئے تھے کروڑوں روپے کے، وہ سارے، اور ان کی ساری کمپین، سارے بینر، اشتہارات جس پہ کروڑوں اربوں روپیہ لگایا گیا، وہ ایک تصویر وہ جیل سے عمران خان کی جو آئی تھی وہ بھاری تھی. تو اس کے پروڈکشن آرڈر تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا ڈراؤنا خواب ہے. وہ اکانومسٹ میں آرٹیکل لکھ دے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جی لکھا کیسے، یہ پہنچا کیسے، کس طرح سے ہوا. اب وہ جو تصویر آئی جیل سے اس پر بھی انکوائری ہو رہی ہے کہ کوئی جی لاہور کے وکیل ہیں، ان کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، وہ کوئی پین میں لے گئے تھے کیمرہ، اور اس طرح کا پین کیمرہ لے گئے تھے. تو عمران خان کی تصویر ہو، وہ کوئی خط لکھ دے، وہ مسئلہ ہے. اب حامد میر صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ جی عمران خان سے 1 2 نہیں 3 4 لوگ ملے، اور جو اپنے تحریک انصاف کے تھے جنہوں نے جا کر مفاہمت یا جی کوئی ڈیل کی بات کی، انہوں نے کہا میری ڈیڈ باڈی یہاں سے جا سکتی ہے، مجھے مارنا ہے مار دیں، لیکن میں نواز شریف کو یہاں سے چلا جاؤں کوئی ڈیل کر کے، میں ڈیالہ جیل میں مرنا پسند کروں گا. نجم سیٹھی صاحب گواہی دے رہے ہیں کہ جی یہ ان سے بڑے اندازے میں غلطی ہو گئی ہے، وہ نواز شریف نہیں ہے. کہ لوگ بھی حیران ہوتے ہیں نواز شریف صاحب جناب کیا آ گئے، اچھا پھر انہوں نے کر لیا، وہ تو باہر بھاگ جاتے تھے ہر دفعہ، اور پھر وہ ڈیل کے تحت ہر دفعہ پاکستان آتے تھے. یہ عمران خان اور چیز ہے، یہ مختلف ہے. یہ سارے اندازے غلط ثابت کر رہا ہے ان کے. کہا گیا جی وہ نشہ کرتا ہے، وہ 2 دن نہیں ٹھہر سکے گا، وہ ڈرے گا، وہ فلاں کرے گا، اس کی پارٹی ختم ہو گئی، اس کو کوئی ٹکٹ دینے والا نہیں ہوگا، اس کی پارٹی کا ٹکٹ لینے والے کو نہیں ہوگا، یہ ختم. یہ سارے اندازے غلط ہوتے چلے گئے. تو اس کو کیسے باہر آنے دیں گے؟ مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کو میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ وہ کھڑا رہا، ڈٹا رہا، وہ پھانسی چڑھ گیا، اس نے کمپرومائز نہیں کیا. تو یہ بات آپ دیکھیے یہ بتاتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کس سوچ کا مالک ہے. قیدی نمبر 804 کے چرچے ہو جاتے ہیں یہاں پر. دیو ملائی وہ شخصیت بن چکا ہے، تو اس کے پروڈکشن آرڈر جو ہے ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. اس کو کیسے آنے دیا جائے، کیسے اس کو باہر لائیں، کیا کریں. تو یہ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ ابھی جیلر نے توہین عدالت کی کارروائی اپنے خلاف کروا لی ہے، لیکن عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کرنے دیں. اور یہ بھی ایک معاملہ چل گیا کہ مریم صاحب نے کہا کہ جی ہم نے پہلی دفعہ ایشیا میں یہ کہ جی ویڈیو کال کے ذریعے قیدی اپنے گھر والوں سے، عزیز و قریب سے بات کر سکتا ہے، لیکن عمران خان کی ویڈیو کال پر بات نہیں ہو سکتی. تو جج صاحب نے کہا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں، جج جیلر نے کہا جی یہ جو جیل مینول ہیں، یعنی جیل کے قوانین ہیں، اس کے تحت ہمیں اجازت نہیں ہے ویڈیو کال کروانے کی، لیکن مریم صاحبہ سر پر کھڑے ہو کے کروا رہی ہیں جیلوں میں، لیکن عمران خان کے لیے بھی سہولت نہیں ہے. تو اس عمران خان کو یہ کس طرح پروڈکشن آرڈر جاری کر کے باہر لائیں گے؟ اب ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروڈکشن آرڈر جاری ہونا اس چیز کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ عدالتوں میں کوئی یہ ریلائزیشن آ رہی ہے کہ جناب
ہمیں تو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے اور ہم تو اب ارریلیونٹ ہو گئے ہیں. یہ حسنات ملک صاحب کے الفاظ ہیں. میں اگلی ویڈیو میں کوشش کروں گا آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھا دوں کہ حسنات ملک سینئر رپورٹر ہیں, کورٹ رپورٹر ہیں, اور وہ قاضی فیصل صاحب کے بڑے پرستار رہے, بڑے حمایت کرتے رہے. اب وہ بھی بڑے ناراض نظر آتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ جی یہ بلے کا نشان چھین ہے, بڑا غلط فیصلہ تھا. انہوں نے شاہ زیب خانزادہ کے شو میں بات کی ہے بڑی تفصیل سے, وہ سننے والی ہے ساری ویڈیو, کہ انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ, ان کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ہم ارریلیونٹ ہو رہے ہیں سول لبرٹیز کے معاملے پر, کیسز کے معاملے پر. تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ جی کوئی اعتبار نہیں رہ گیا جوڈیشل سسٹم کا, کہ کس طرح سے جو بھی ہوتا چلا جا رہا ہے, ہم فیصلے جس طرح سے دے رہے ہیں, یا یہ بھی کہ جی خاص کیسز خاص لوگوں کے پاس ہی لگ رہے ہیں. جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے ایک الگ چیز چل رہی ہے, باقی ججز الگ کھڑے ہیں. تو یہ معاملہ ہو رہا ہے, اور اس پر جسٹس اسحاق صاحب نے, جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, ان کے بھی ریمارکس آئے کہ 200 جو افسران ہیں وہ اگر ڈٹ جائیں, کھڑے ہو جائیں, تو یہ سارا نظام جو ہے درستگی کی طرف جا سکتا ہے. تو کہیں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کیا اب جوڈیشری کے اندر کچھ اس طرح کی آوازیں چکے اٹھ رہی ہیں, تو اب یہ پروٹیکشن آرڈر جاری ہونا اسی کی ایک کڑی ہے. ورنہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ جی سب جیل جا سکتے ہیں, جو جس طرح کے فیصلے پہلے سے ہی نظر آتا ہے. کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے, یہ صرف کارروائیاں ہو رہی ہیں. اور 8 فروری سے پہلے جس طرح دن رات لگا کر عدالتیں لگائی گئیں, ایک کے بعد دوسری سزا, دوسری کے بعد تیسری 8 فروری سے پہلے دی گئی, جو اب جسٹیفائی نہیں ہو پا رہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس سے بھی بڑے سوال اٹھتے ہیں. تو کیا اب یہ چیز جو ہے یہ آ رہی ہے عدالتوں میں بھی؟ تو اب حکومت کے لیے بھی یہ PDM 2 کے لیے مسئلہ ہے. ان کی گورننس ساری عمران خان کے گرد گھومتی ہے. اگر میڈیا ہے تو جی اس میں کس طرح سے بات نہ ہو, ایکس کو بند کرنا ہے, چینلز کے حوالے سے کیا کرنا ہے کہ اس کی تصویر نہیں آ رہی. عدالتی نظام, قانون کا نظام, افسران کس طرح سے لگائے جانے ہیں, کون سا ہے جو عمران خان کو کنٹرول کر سکے گا, کون سا تحریک انصاف کو کنٹرول کر سکے گا. اس بنیاد پر ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں. کون سا جیلر ہے جو سختی کر سکے گا, کون سی عدالت ہے جو مینیج ہو سکتی ہے, کس طرح سے ہم اپنے حق میں فیصلے لے سکتے ہیں. یہی تو ساری سوچ ہے, یہ اسی پر تو سارا کام ہو رہا ہے. تو اب کہیں کوئی عدالت کہہ دے جی عمران خان کو جیل سے باہر لاؤ اور اس کو عدالت میں پیش کرو, تو پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ تو بنے گا. اللہ حافظ.